خواتین و حضرات خوش آمدید. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں صنعتی ترقی کے حوالے سے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ صنعت کے ڈپٹی ڈائریکٹر راجہ جاوید انور صاحب. راجہ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ محکمہ صنعت آزاد کشمیر میں صنعتی ترقی کے لیے کیا عملی اقدامات کر رہا ہے؟ تھینک یو نوشین جی، آپ نے پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 47 میں جب آزادی کے بعد آزاد کشمیر میں صنعتیں نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے. 1954 میں پھر آزاد حکومت نے محکمہ صنعت و تجارت قائم کیا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ صنعتی ترقی کی طرف گامزن ہوئے. ٹھیک ہے. اور عملاً جو ہے صنعتی ترقی کا آغاز 70s میں ہوا ہے آزاد کشمیر میں. حکومت آزاد کشمیر اس وقت بھی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سارے انسینٹیو دے رہی ہے. ٹھیک ہے. جس میں ایک تو ہم نے انڈسٹریل ایریاز جو ہے وہ قائم کیے ہیں مختلف اضلاع میں. ٹھیک ہے. جو ممبر ہے، میرپور میں ہے، کوٹلی میں ہے، راولا کوٹ اور مظفر آباد میں انڈسٹریل ایریاز ہم نے قائم کیے. تو اس میں ہم پورا انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے انڈسٹریل ایریاز کا. اس میں سڑکیں ہیں، سیوریج سسٹم ہے، الیکٹریسٹی کا نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا ڈیولپ کر کے تو ہم جو ہے حکومت آزاد کشمیر سرمایہ کاروں کو جی بہت کم قیمت پر یہ پلاٹس، صنعتی پلاٹس ہم دے رہے ہیں سرمایہ کاری کے لیے. سرمایہ کاری کے لیے. اس میں یعنی میکسیمم پرائس اس وقت بھی ہماری جو صنعتی پلاٹ کی ہے وہ 2 لاکھ روپیہ کنال ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی 25% ڈاؤن پیمنٹ میں ہم پلاٹ الاٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ریمیننگ جو 75% جو قیمت ہے پلاٹ کی تو وہ 10 سال میں سالانہ انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں آپ روزگار کے یہ موقع فراہم کرتے ہیں؟ اس میں انڈسٹریز کے لیے جو ہے نا اسمال اینڈ لارج اور کاٹیج انڈسٹریز، یہ سارے کے لیے فشریز آ گیا جیسے، تو اس میں مینوفیکچرنگ میں آتا ہے. لیکن جو زیادہ تر جو اس وقت پوٹینشیل ہے AJK میں تو وہ کاٹیج، اسمال انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری اور لارج اسکیل انڈسٹریز، میڈیم انڈسٹریز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہیڈل پروجیکٹس میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد منرل واٹر جو منرل بیسڈ انڈسٹریز، کیونکہ قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں، اس میں گرینائٹ آ گیا، ماربل آ گیا، تو یہ خام مال ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انکریج اس کو بھی کر رہے ہیں کہ جی جو ہمارا یہاں پر منرل سے متعلق جو چیزیں ہیں تو منرل بیسڈ انڈسٹریز کو بھی ہم. سر یہ جو لیز وغیرہ ہوتی ہے یہ منرلز کی جو لیتے ہیں، وہ لے کی جگہ وہ لوگ کام کرتے ہیں آگے، وہ بھی کیا انڈسٹریز کے تھرو؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ سیکٹر تو ایک ہی ہے جی، لیکن منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ الگ ہے جو منرل کی لیز دیتا ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا جو کردار ہے جی تو وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے جی، کہ جو ایک بندہ اگر فرض کرتے ہیں ماربل کا وہ لیز لے لے گا تو ماربل کی جب وہ نکاسی کرے گا تو ہم اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہم اس کو پلاٹ دیں جی، اور بجائے اس کے کہ وہ بولڈر لے کے جائے وہ وہاں فرنش جو ہے نا پروڈکٹ لے کے جائے. اور سر یہ جو اسپیسیفک اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنا ذریعہ روزگار بنانا چاہ رہا ہے تو اس کو اسپیسیفک کام کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے آپ انڈسٹریز میں. اس کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے پارٹنرشپ کے تحت کر رہا ہے تو پھر فرم یا کمپنی رجسٹر کرے، لیکن انڈیویجول بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسمال لیول پہ بھی انڈیویجول بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سر کیا وجہ ہے کہ صنعتی ترقی جو ہے آزاد کشمیر میں ڈکلائن کا شکار ہے یا آگے نہیں بڑھ رہی؟ اس میں اس وقت چونکہ ہمارا ایک تو یہ جو جغرافیکل لوکیشن ہے، ہم ملک کے ایک کارنر پہ ہیں، تو اس وجہ سے خام مال اگر دیگر صوبوں کی منڈیوں سے لائیں گے، یہاں سے فنش کر کے پروڈکٹ دوبارہ منڈیوں میں لے کے جائیں گے، تو اس حوالے سے موسٹ سوٹیبل جو ہمارے ایریاز ہیں وہ بھمبر اور میرپور ہے.
جو پنجاب صوبہ پنجاب کی منڈیاں قریب ہے وہاں پر، تو وہاں پر لارج اور میڈیم اسکیل کی انڈسٹریز موجود ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو کافی ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے سر، صنعتی ترقی کے عمل میں کیا مشکلات درپیش ہیں محکمے کو اس وقت، اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے آپ کے خیال؟ اس میں چونکہ گورنمنٹ ہمارے جو لوکیشن ہے جگہ کی، جی، اس وجہ سے یہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے سرمایہ کاروں کے لیے، تو گورنمنٹ نے بہت سارے انسینٹیو کا ہم دے رہے ہیں. اگر سرمایہ کار ہمارے پاس، ایک تو ہم صنعتی پلاٹس ڈیولپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیٹ آف پروڈکشن سے 5 سال کی سیل ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے ضلع ٹیکس کی چھوٹ ہے 5 سال کے لیے، وہ لوکل چنگی جو ہوتی ہے وہ بھی اس کی 5 سال کے لیے ہم چھوٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانے کے لیے یہ انسینٹیو ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر ہمارے چونکہ میرپور اور بھمر میں وہ فیزیبل انڈسٹریز ہیں اور وہ چل بھی رہے، اور مزید بھی ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں انویسٹرز کو. ٹھیک ہے سر، نئے جو صنعتیں یا فیکٹریاں ہیں ان کو بنانے کے لیے کیا قوانین موجود ہیں اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ ویری سمپل طریقہ ہے ہمارا کہ وہ اپنی اپلیکیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دے، تو ساتھ اپنے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی دے، ہم وہ لے کے الاٹمنٹ کمیٹی ہے جو وزیر صنعت و تجارت ان کی سربراہی میں قائم ہے، ٹھیک ہے، جس میں چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں، سیکرٹری انڈسٹریز ہوتے ہیں، ڈائریکٹر انڈسٹریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمیٹی پھر ان کی فیزیبلٹی دیکھ کے اور ان کو سماعت کرنے کے بعد الاٹمنٹ کا ڈیسیژن کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، نوجوانوں کے لیے کیا مواقع پیدا کیے گئے ہیں صنعتی شعبے میں روزگار کے؟ اس کے لیے ہم ابھی نوجوانوں کے لیے سمیڈا کے تعاون سے ٹریننگز کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. گزشتہ دن بھی ہماری ٹریننگ تھی آزاد کشمیر میں ایکسپورٹ پوٹینشیل کے حوالے سے، ہم نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مظفر آباد کے تعاون سے یہ کیا، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور ابھی تو گورنمنٹ ان کو قرضوں کے لیے بھی اسمارٹ انڈسٹری کارپوریشن قرضے بھی فراہم کر رہی ہے، ٹھیک ہے. محکمہ صنعت و تجارت ان کو وہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. سر، آمدنی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے صنعتی شعبے کے ذریعے؟ صنعتی شعبے میں روزگار پیدا کر کے کیا آمدنی بڑھ سکتی ہے، ریونیو جنریٹ؟ 5 سال تو ہم ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں، اس کے بعد تو جو ٹیکسز ہیں وہ سارے انفورس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو آمدن بھی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ روزگار کے جو مواقع بنتے ہیں گورنمنٹ پہ جو ہے نا، وہ روزگار فراہم کرنے کا جو ایک دباؤ ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ انڈسٹریاں لگائیں تو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع، ریونیو بھی جنریٹ ہو، انکم بھی جو ہے انکریز ہو جی آزاد کشمیر کی. سر، محکمہ صنعت نجی اور جو سرکاری نجی ادارے ہیں اور دیگر سرکاری جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کیا کوئی تعاون کرتا ہے؟ بالکل، ہمارا محکمہ صنعت کے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مظفر آباد ہے، میرپور ہے، وومن چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس ہے. تو یہ جو نجی ادارے ہیں تو یہ اسٹیک ہولڈر ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ہر ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، خواتین کے لیے بھی کوئی خاص؟ خواتین کے لیے وومن چیمبر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے تھرو وہ خواتین کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، آزاد کشمیر میں صنعتی شعبے سے متعلق پالیسی کیا ہے؟ اس کو ذرا پالیسی ہماری صنعتی شعبے سے پالیسی ہماری اس وقت بہترین پالیسی ہے کہ ہم ٹیکسز میں چھوٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. ایون کہ ہمارا جو ایکٹ ہے 1992، تو جو ملکی اور غیر ملکی لوگ ہیں ان کی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کا ایکٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں وہ پیشگی منظوری کے بغیر بھی اپنی سرمایہ شفٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے قانون سازی موجود ہے. ٹھیک ہے سر، لوگوں کو انکریج کیسے کیا جائے، اسپیشلی جو خواتین ہیں یا جو نوجوان ہیں، کہ وہ صنعت کی طرف آئیں بجائے نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے؟ تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے بھی کر رہے ہیں. اب جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے سمیڈا،
ٹھیک ہے, تو وہ اسی پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ورکشاپ بھی کرا رہے ہیں محکمہ صنعت کے تعاون سے, اور ساتھ پروجیکٹ کی فیزیبلٹیز بھی فری میں دے رہے ہیں وہ, کہ نوجوان اگر آئیں تو ان کو ہم مختلف سمیڈا جو ہے فیزیبلٹی اسٹڈیز دیتے ہیں کہ جی آپ اس شعبے میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں کر سکتے ہیں. سر کیا کوئی قرضہ جات بھی نوجوانوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں؟ قرضہ جات کے لیے ایک تو انڈسٹریلائزیشن کے لیے تو ہمارے تمام جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں بینک سے وہ دیتے ہیں, اور بالخصوص آزاد کشمیر میں آزاد ایجی کے بینک ہے وہ بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تو اسمارٹ انڈسٹری کارپوریشن کے تعاون سے بھی ہو رہا ہے کہ بلا سود قرضے بھی دیے جا رہے ہیں, اور آج کل ان کا پروسیس جاری بھی ہے. ٹھیک ہے سر, آزاد کشمیر میں مستقبل میں صنعتی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات جاری ہیں اس وقت؟ اس وقت آزاد کشمیر میں صنعتی ترقی کے لیے جو انسینٹیو دیے گئے ہیں, مزید ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ جی جو 5 سال کی چھوٹ ہے ٹھیک ہے سیل ٹیکس میں, ٹھیک ہے, تو 5 سال کے بعد آل آف سڈن وہ پورا ٹیکسیز انفورس ہو جاتے ہیں, تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ 5 سال کی مکمل چھوٹ دے کے گریجولی اس ٹیکسیز کو میں اضافہ کریں, اور آفٹر 20 ایئر تک فل فلیج جو ہے ٹیکسیز امپوز کریں. ٹھیک ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. تو پہلے 2023 میں گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا, اس کی ویلیڈیٹی صرف 1 سال کے لیے تھی. تو اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور ریونیو جنریٹ ہو, روزگار بھی نوجوانوں کے لیے جو ہے انکریز ہو. راجہ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں صنعتی شعبہ ترقی کرے اور اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں تاکہ آمدنی بڑھے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں. اب تک کے لیے کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.